تو اپنے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ اے غافل انسان انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہو، نہ کسی کے دل کا قرار ہو، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ کتنا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ مل سکی کوئے یار میں۔ بہت اچھا آپ نے سنا، اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آپ کی پریشانی گھر سے کیسے نکلے گی، آپ کے گھر میں راحت اور سکون کیسے آئے گا، یہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ ہر جگہ میدان ماریں گے، فتح کریں گے، اس کا راز کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بالکل چھوٹا سا مختصر سا پیغام ہے، لیکن دل سے اگر آپ نے قبول کر لیا تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ قدم قدم پر پہنچے گا۔ سنا رہا ہوں ہمارے گھر میں پریشانی کیسے آتی ہے، ہم اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنے لگتے ہیں، اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے۔ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا گھر میرے گھر سے اچھا ہے، اس کی گاڑی میرے گاڑی سے اچھی ہے، اس کا مکان میرے مکان سے اچھا ہے، آپ کی پریشانی بڑھ گئی۔ آپ اگر اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں گے پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ آپ 4 چکا والے ہیں، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے، موٹر سائیکل والے ہیں، سائیکل والے کو دیکھیے، سائیکل والے ہیں، پیدل والے کو دیکھیے، پیدل والے ہیں تو جس کو پیر نہیں ہے اس کو دیکھیے۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا، میرے پروردگار تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، پیر تو دیا، تیرے بندے دنیا میں کتنے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں۔ آپ کی پریشانی کہاں ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، آپ کی پریشانی ختم۔ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، پریشانی شروع۔ آپ دل سے دنیا کی محبت نکال کر کے دیکھیے، آپ کی پریشانی اسی دن ختم ہو جائے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کی پریشانی کہاں ہے، آپ خرچ کو نہیں دیکھتے ہیں، آمد کو دیکھتے ہیں، انکم کہاں سے آئے گا، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ خرچ کو نہیں دیکھتے ہیں۔ انکم کو دیکھیے گا پریشانی بڑھے گی۔ انکم کی گارنٹی نہیں ہے کہ کتنا پیسہ آپ آج آئے گا، آج آیا کل کتنا آئے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن جو خرچ آپ کے پاس ہے، تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کیجئے، زیادہ ہے زیادہ خرچ کیجئے، حساب سے پھوک پھوک کر کے خرچ کیجئے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آمدنی کو دیکھنا چھوڑ دیجئے، خرچ کو دیکھیے، چادر جتنی ہے اتنا ہی پیر پھیلائیے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ چوتھی
بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، چھوٹا بچہ ہے ٹینشن میں نہیں رہتا. یہ جو چھوٹا چھوٹا بچہ ہے یہ بادشاہ ہے، ٹینشن میں نہیں رہتا. کیوں؟ سب ٹینشن ماں باپ کو، سب ٹینشن. جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو، ساری مصیبت ماں باپ اٹھاتے ہیں. یہ بادشاہ بن کر کے، رئیس بن کر کے گھر میں آتا ہے، وزیر بن کر کے گھر سے نکلتا ہے، کھاتا ہے، ہاتھ پوچھتا ہے، 9-11 ہوتا ہے. اس کو جوڑنا اڑنا پڑتا نہیں ہے. کیوں؟ سب ٹینشن ماں باپ لے رہے ہیں. اگر آپ بھی خدا کے بندہ ہیں، خدا کے اوپر اپنا ٹینشن چھوڑ دیجئے. جو ٹینشن لے گا خدا لے گا. ہم کو بغیر ٹینشن کے جینا ہے. آپ خدا کی مرضی کے مطابق جینا شروع کر دیجئے، آپ کا بھی ٹینشن ختم ہو جائے گا. آپ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں اس لیے پریشان ہیں، خدا کی مرضی سے نہیں جینا چاہتے ہیں اس لیے پریشانی ہے. خدا کی مرضی سے جینا شروع کر دیجئے، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی. راز بتا رہا ہوں آپ کو، سکون کہاں ملے گا؟ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا. آپ کو سکون ملے گا مسجد میں، آپ کو سکون ملے گا نماز میں. مائیکل جیکسن ڈانسر تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ میرے سامنے اگر کوئی مولوی بیٹھ جائے میں ڈانس کروں تو وہ بھی ڈانس کرنے لگے گا. لیکن جب وہ مسلمان ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم بتاؤ اسلام کے بارے میں. کہا میں جس چیز کے لیے پریشان تھا وہ چیز ہم کو کہیں نہیں ملی، اسلام لانے کے بعد ملی. میرے پاس پیسہ تھا، میں نے ڈانس سے کمایا، اس سے مجھ کو سکون نہیں ملا. میں نے مکان دکان بنگلہ بنایا، اس سے مجھ کو سکون نہیں ملا. میں دنیا کا دورہ کیا، اس ملک کو دیکھا اس ملک کو دیکھا، کہیں سکون نہیں ملا. سکون ہم کو کہاں ملا؟ جب ہم اسلام لے آئے، اسلام سے سکون ملا. جب ہم نے مسجد بنائی، مسجد سے سکون ملا. جب ہم نے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھی تو نماز سے سکون ملا. آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا؟ میں بتا رہا ہوں. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، دیکھیے آپ کی نیند حرام ہو جائے گی، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کا دماغ خشک ہو جائے گا، آپ نیند کے لیے پریشان ہو جائیں گے. لیکن جمعہ کا دن ہے، تجربہ کر کے دیکھیے، آپ وضو کر کے آئے ہیں، غسل کر کے آئے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ادھر خطبہ شروع ہوتا ہے، آپ کو جھٹکا پر جھٹکا آ رہا ہے. بتائیے انصاف سے آپ کو یہاں نیند کیوں آئی؟ خطبہ ہوا، آپ کو نیند کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ جب موبائل آپ دیکھ رہے تھے تو آپ کا دل پریشان تھا، اس لیے آپ کو نیند نہیں آئی. جب آپ مسجد میں آئے تو آپ کے دل کو سکون ملنے لگا. نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی. اس لیے آپ کو سکون کہاں ملے گا؟ مسجد میں سکون ملے گا. سکون کہاں ملے گا؟ نماز سے ملے گا. عمر شریف بہت بڑا ہیرو تھا، دنیا کی دولت اس نے کمائی. بینک والے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے. اب بینک میں پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اب میرے یہاں تم پیسہ مت رکھو. اتنا پیسہ کمایا. وہ کہتا مجھے سکون نہیں ملا. سکون کیسے ملا؟ میں گھر سے دور تھا، جب میں اپنے گھر پہنچا تب مجھ کو سکون ملا. میں زنا کرتا تھا، مجھ کو سکون نہیں ملا. جب میں نے نکاح کیا تو نکاح سے سکون ملا، مجھے سکون نہیں ملا. میں اس کو اپنا دوست سمجھتا تھا، لیکن جب مجھ کو اپنی اولاد ملی، اپنی اولاد سے جو سکون ملا مجھ کو کہیں وہ سکون نہیں ملا. دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کامیاب کیسے ہوں گے؟ آپ اختلاف گھر میں مت رکھیے، اتحاد رکھیے، کامیاب ہو جائیے گا. آپ حوصلہ بلند رکھیے، مایوس مت ہوئیے، کامیاب ہو جائیے گا. آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ آپ کے پاس علم ہو، ہنر ہو، آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا. آدمی کیسے ناکام ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں. نشہ کا عادی ہو گیا، دارو پینے لگا، ناکام ہوگا. اپنے رشتہ دار سے بے خبر ہو گیا، ناکام ہوگا. دوسرے پر ظلم کرنے لگا، ناکام ہوگا. حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لوٹ کر کے لا رہا ہے، کوٹ کر کے کھا رہا ہے، ناکام ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا. کہو کرے گا حفاظت میری خدا میرا، رہو جو حق پہ مخالف کریں گے کیا میرا. غرور انہیں ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے، اکبر سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا. سوا خدا کے سب ان کا ہے اور خدا میرا. مالک ہے تیرے ساتھ، نہ ڈر غم سے تو اے دل، نہ ڈر غم سے تو اے دل. ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، کیا کام ہے مشکل. زندہ ہے جو عزت سے
وہ عزت سے مرے گا. جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا, پینا ہی پڑے گا. گر گر کے مصیبت میں سنبھلتے ہی رہیں گے, سنبھلتے ہی رہیں گے. جل جائیں مگر آگ پہ چلتے ہی رہیں گے, چلتے ہی رہیں گے. غم جس نے دیے ہیں, غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا. جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا, پینا ہی پڑے گا. انشاءاللہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, ہاتھ اٹھائیے. معاف نہیں کریں گے, مقدمہ کریں گے, ہاتھ اٹھائیے. ذرا دھیان رکھیے. بہت تیزی کے ساتھ پیغام آپ کا نکل رہا ہے, صرف 2-3 پیغام باقی رہ گیا اور آج کا یہ جلسہ تعزیتی مکمل ہونے جا رہا ہے. بہت دل سے آپ نے سنا, میں دل سے آپ کو دعا دے کر کے جا رہا ہوں. اللہ ہر آفت اور مصیبت سے آپ کو بچائے, خوب ترقی سے مالا مال فرمائے. دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. نبی کی سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں. نبی کی سنت پر انشاءاللہ کھڑا ہونا ہے. ہر طرح کی عزت سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے گا. اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. فرانس میں انقلاب آیا, 26 لاکھ لوگ مارے گئے. روس میں انقلاب آیا, 40 لاکھ لوگ مارے گئے. پہلی جنگ عظیم میں 73 لاکھ لوگ مارے گئے. دوسری جنگ عظیم میں 1 کروڑ 6 لاکھ لوگ مارے گئے. 1955 کی جنگ میں, کوریا کی جنگ میں 15 لاکھ لوگ مارے گئے. 1979 میں گلف وار ہوئی, اس میں 1 لاکھ لوگ مارے گئے. عراق اور ایران کی جنگ میں 4 لاکھ لوگ مارے گئے. میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں ہمارے پیغمبر 27 جنگ کی ہے. کتنے لوگ مارے گئے دونوں طرف سے؟ 1018. اتنے کم لوگ کیوں مارے گئے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی معاف کرنے کے لیے آئے تھے, بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے. رحمت بن کر کے آئے تھے, مصیبت بن کر کے نہیں. گلے لگانے کے لیے آئے تھے, گلا کاٹنے کے لیے نہیں آئے تھے. 2-3 بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں, آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا. آپ سر اٹھائیے کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں. آپ سر اٹھائیے کہ ہم مسلمان ہیں. آپ سر اٹھائیے کہ انسان ہیں. اور یہ احسان کس نے کیا؟ اللہ نے آپ کے اوپر کیا ہے. اگر انسان نہیں بناتا تو آپ کیا بگاڑ لیتے؟ مسلمان نہیں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ ٹھکانہ جہنم ہوتا. آخری نبی کی آخری امت نہیں ہوتے تو شفاعت نہیں ملتی, ٹھکانہ کیا ہوتا؟ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اس احسان کا شکر ادا کرنا ہے قدم قدم پر انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. مائیکل ہارٹ ہے, دشمن ہے, عیسائی ہے. اس نے 100 آدمی کی فہرست تیار کی. 100 آدمی میں پہلا نام اس نے کس کا دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نام دیا ہے. دوسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں, گبن نام کا رائٹر ہے. اس نے کہا کہ نبی آئے, نبی کی صحبت میں صحابہ بیٹھے, جہاں گئے وہاں جھنڈا گاڑ دیے, ترقی کرتے چلے گئے. راز کیا تھا؟ نبی کی تعلیم نے انسان کو انسان بنایا, مسلمان کو مسلمان بنایا. وہ نام کے مسلمان نہیں تھے, کام کے مسلمان تھے. جہاں بھی گئے جھنڈا گاڑ دیا. تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں, پوری دنیا میں 120 مذہب ہے. پوری دنیا میں 120 مذہب ہے. سویڈن کا شہزادے نے 120 مذہب کا مطالعہ کیا, دیکھا کہ کون مذہب سچا ہے, کون مذہب حق پر ہے. عیسائی تھا. 120 مذہب کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیتا ہے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. باقی سارے مذہب جھوٹے ہیں, دھوکے کی ٹکٹی ہے. اگر سچا میں کوئی مذہب ہے تو اسلام ہے, اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اتنی بڑی دولت اللہ نے آپ کو دے دی. اسلام کیسے پھیلا؟ راز بتا رہا ہوں, اس کو دھیان سے سنیے گا. 1984 کی رپورٹ ہے, 50 سال کے اندر اسلام 235% پھیل گیا. 235%. 50 سال کے اندر اسلام 235% پھیلا. انگریز نے لکھا کہ کیسے پھیلا؟ کہا کہ محمد کی وجہ سے پھیلا. کہا کہ اور کیسے پھیلا؟ کہا کہ مسجد کی وجہ سے پھیلا. کہا کہ اور کیسے پھیلا؟ کہا کہ مسجد کے اتحاد کی وجہ سے اسلام پھیل گیا. محمد آئے, محمد کو نماز ملی, اور نماز پڑھنے کی جگہ مسجد ہوئی. مسجد میں سارے محلے کے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو گئے, امیر غریب سب کھڑا ہو گیا, سب ایک خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس کی وجہ سے اسلام پھیل گیا. انشاءاللہ جمعہ سے نماز شروع کریں گے, ہاتھ اٹھا دیجیے. یہ دیکھیں
اور सनीचर को ससुराल में बैठ करके हलवा खाएं। जाग ऐ उम्मती शाह दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का कहवा कहाँ सो गया, मस्जिदें आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ, हमारे जवान लोग सुनने के लिए तैयार हो, दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। खैर जन्नत में जाकर के इंशाल्लाह जवान होंगे। जवानों के हवाले से सुना रहा हूँ, हमारे नबी दीन को लेकर के उठे, उम्र क्या थी? 40 साल। अबू बकर ने साथ दिया, उम्र कितनी थी? 38 साल। उमर ने साथ दिया, उम्र कितनी थी? 27 साल। सिपह सालार बने सहाबी उसामा, उम्र कितनी है? 18 साल। मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान को, सिंध को फतह किया, उम्र कितनी है? 17 साल। जो काम जवानों से होता है वो बूढ़ों से नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनाइए। जवान कैसे तरक्की करेगा? बहुत अच्छा माइक है भाई, बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है, जलसा मुकम्मल हो रहा है, अल्लाह इसको तरक्की दे। ध्यान से सुनिएगा, जवान कैसे तरक्की करेगा? जवान ख्वाब देखे, मेहनत करे, तरक्की करेगा। जवान कैसे तरक्की करेगा? प्लान बनाए कि कल को क्या करना है, अगले साल क्या करना, अगले महीने में क्या करना, ये जवान कामयाब होगा। जिम्मेदारी कबूल करे, पढ़ना है तो दिल खोल करके पढ़ना, कमाना है तो माँ बाप के लिए, सबके लिए कमाना। जिम्मेदारी कबूल करे, जवान तरक्की करेगा। जो जवान मायूस नहीं है, अल्लाह पर उम्मीद लगा करके है, ये जवान तरक्की करेगा। जो जवान नसीहत पकड़ रहा है दूसरे से, ये जवान जरूर तरक्की करेगा। मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। बादशाह के दरबार में एक जवान आया, उसने सुई को गाड़ा, हाथ में धागा लिया, उठा करके जो फेंका तो नाके से धागा पास हो गया। इधर से ताली बजी, उधर से ताली बजी। बादशाह ने कहा कि क्यों ताली बजा रहे हो? कहा कि बहुत अच्छा करतब दिखाया। सुई कहाँ है, धागा कहाँ से फेंका, कहाँ से धागे को नाक से निकाल दिया, बहुत अच्छा करतब दिखाया इसलिए ताली बजाई। कहा कि 10 रुपया इनाम दो। तुमने ताली बजाई, अच्छा करतब दिखाया, 10 रुपया इनाम दे दो और 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए कि इसको जूता क्यों मारा जा रहा है? तो बादशाह ने कहा कि देखो, ये करतब दिखाने वाला जवान है, जब तक करतब नहीं दिखाएगा इसका पेट नहीं भरेगा, भीख मांगना पड़ेगा इसने फजूल काम में अपने वक्त को बर्बाद किया। आज भी भिखारी है, भीख मांग रहा है। अगर ये पढ़ने लिखने में मेहनत करता तो कहां से कहां पहुंच जाता, लोगों को भीख देने वाला होता, खुद भिखारी नहीं होता। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा, तुम्हें उस कौम ने पाला है, आगोशे मोहब्बत में को चल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। औरतों के हवाले से सुनाता हूँ, बच्चे को पैगाम देता हूँ। 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुकम्मल नहीं सुनेंगे हाथ उठाइए। तो 4-5 आदमी ने हाथ उठाया है, मुकम्मल नहीं सुनेंगे दोनों हाथ उठाया। जरा ध्यान रखिएगा, 2 पैगाम मुख्तसर से वक्त के लिए है, औरतों के हवाले से सुना रहा। आज के दौर में आप देखेंगे, चाहे हिंदू औरत हो चाहे मुसलमान औरत हो, पर्दे ही से बाहर नहीं है, आपे से बाहर। ये कलयुग चल रहा है, क़यामत का दौर चल रहा है। इसमें चाहे मुसलमान औरत हो चाहे हिंदू औरत हो, डीजे के अगर पीछे है तो पर्दे ही से बाहर नहीं है, आपे से बाहर है। दूसरी बात को याद रखिए, पर्दे से जब बाहर औरत होती है तो क्या होता है, छोड़ दीजिए,
अब तो जलसा ख़त्म हो रहा है, कहीं डिस्टर्ब कर रहे हो। पर्दे से जब बाहर औरत होती है तो उसकी जान अलग जाती है और उसका ईमान अलग जाता है। आपने सैकड़ों कांड इस तरह के देखे हैं। जो चीज़ छुपाने की है उसको छुपाइए, अगर आप दिखाएंगे तो वो चीज़ चली जाएगी। दौलत छुपाने की है, आप छुपाइए उसको, अगर दिखाते हैं तो दौलत चली जाएगी। औरत छुपाने की है, उसको छुपाइए, अगर आप दिखाते हैं तो चली जाएगी। क्यों? फ़र्क क्या है औरत और दौलत में? जो दौलत गई है तो वो तो वापस आ जाएगी, लेकिन जिस औरत की आबरू चली गई है वो कभी वापस नहीं आएगी। तीसरी बात याद रखिए, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सर सैयद अहमद खान साहब, अल्लाह उनको, उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत, और अगर औरत पर्दा में होगी तरक्की नहीं करेगी, औरत पर्दे से बाहर होगी तब तरक्की होगी? तो उन्होंने कितना प्यारा जवाब दिया कि तुम्हारी हुकूमत चली गई इस हिंदुस्तान से, अब हुकूमत नहीं आएगी, तुम्हारे हाथ में अब औरत है, अगर उसको पर्दे से बाहर किया तो वो भी चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। तीसरी बात को याद रखिए, एक औरत ने मजमे में खड़े होकर के कहा, एक औरत 4 शादी क्यों नहीं कर सकती? जब एक मर्द 4 शादी कर सकता है, एक औरत 4 शादी क्यों नहीं कर सकती? तो उसको जवाब दिया गया औरत ही की ज़बान में, एक औरत जब 4 शादी करेगी तो उसको 4 सास होगी। एक ही सास तो औरत की जन्नत, ज़िंदगी को जहन्नम बना देती है। जब 4 सास उसके ऊपर मुसल्लत होगी तो उसका क्या हाल होगा? औरत को समझ में आ गया। इस्लाम ने औरत के ऊपर बहुत बड़ा करम कर दिया, जालिम सास से बहू को बचा लिया। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, आप देखेंगे जब तक लड़का कुंवारा होता है, अरे भाई छोड़ दीजिए, कहे के लिए माइक के पीछे पड़ेगा। जब तक लड़का कुंवारा होता है कि घर में कोई झगड़ा नहीं होता, माँ बाप भी उससे खुश होते हैं। जैसे ही लड़के की शादी हो गई, यहाँ से उठा पटक शुरू, बीवी का भी शौहर से अलग झगड़ा, सास ससुर का बहू से अलग झगड़ा, ननद का भुजाई से अलग झगड़ा। इस झगड़े का राज क्या है? ये झगड़ा कैसे खत्म होगा? इंशाल्लाह सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, ध्यान से सुनिएगा। शौहर का झगड़ा क्या होता है? जैसा मैं हूँ वैसी ये बन जाए, कभी नहीं होगा, क़यामत की सुबह तक नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे तुम हो वैसा मत बनाना, टूट तो जाएगी, तुम जैसी नहीं बनेगी। जैसी है वैसे ही काम चलाओ। झगड़े की बुनियाद शौहर की तरफ से ये। और बहू का झगड़ा क्या है? मैं जो ससुराल आई हूँ रानी बन करके आई हूँ, नौकरानी बन करके नहीं आई, बहू का झगड़ा। सास का झगड़ा क्या है? मैं बेटे की माँ हूँ, मैं मालिक हूँ, ये कौन होती है? ननद का झगड़ा कि भाभी हमको कौन होती है टोकने वाली, रोकने वाली, हम कहीं जाए हमारी मर्जी है, हम कहीं से आए हमारी मर्जी है, हम जिससे चाहे उससे बात करें, ये कौन होती है रोकने और टोकने वाली? झगड़ा कैसे ख़त्म होगा मैं आपको बता रहा हूँ। शौहर अपनी बीवी से कोई उम्मीद ना रखे, अल्लाह से उम्मीद रखे, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बहू सास ससुर को सास ससुर ना समझे, माँ बाप समझे, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। सास ससुर अपनी बहू को बेटी समझे, बहू ना समझे, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। और ननद अपनी भुजाई को माँ की तरह समझे, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ झगड़ा इंसान को कितना पीछे करता है। एक लोकल ट्रेन होती है, एक सुपर ट्रेन होती है। सुपर ट्रेन वक्त पर पहुँचती है, आदमी वक्त पर घर पहुँच जाता है। लोकल ट्रेन वक्त पर घर नहीं पहुँचती, मंजिल पर नहीं पहुँचती, आदमी देर से पहुँच रहा है। वजह क्या है? उसको कदम कदम पर रुकना पड़ता है। सुपर ट्रेन चल ही रही है, उसको कदम कदम पर नहीं रुकना पड़ता। जब घर में झगड़ा होता है तो इस आदमी का काम ख़राब होता है, उस आदमी का काम ख़राब होता है, तो इसको न मंजिल मिलती है, उसको न मंजिल मिलती है। जो काम मोहब्बत से हुआ करता है वो नफ़रत से नहीं हुआ करता। परवरिश करते हैं वो माँ बाप ही, मुश्किलें भी झेलते हैं वो सही, पर जुदाई की घड़ी रुकती नहीं, दिल पे पत्थर रख के कहते हैं अलविदा, अलविदाए जाने मादर, अलविदा, अलविदाए जाने मादर, अलविदा। जिंदगी का मकसद होता है तमाम, कर सके गर तो शौहर का एहतराम, उसकी हाँ में हाँ मिलाना नेक काम, करती हूँ ये इल्तिजा, जा अलविदा, अलविदाए जाने मादर, अलविदा, अलविदाए जाने मादर, अलविदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی زندہ باد زندہ باد۔ بس اب بچوں کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے جتنا وقت دے دیا اس کے لیے آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ آپ کے گھر کی ہر مشکل کو دور فرمائے اور اللہ ہر برکت سے مالا مال فرمائے، آپ کی رات کو قبول فرمائے، آپ کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ اور بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ کون بچہ ترقی کرے گا؟ بہادر ہوگا۔ بچہ کہہ رہا ہے کہ کون میرے ساتھ ہوگا، کس کے ساتھ میں رہوں گا؟ جو بچہ کہہ رہا ہے میں کس کے ساتھ رہوں گا، یہ بچہ بزدل ہوگا، بہادر نہیں ہوگا۔ جو بچہ کہہ رہا میرے ساتھ کون رہے گا، یہ بچہ بہادر ہوگا، یہ کامیاب ہوگا، یہی ترقی کرے گا۔ دنیا اس کے پیچھے ہوگی، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ گلاس میں پانی ہے، ایک بچہ کہہ رہا آدھا ہی گلاس پانی ہے، یہ ترقی نہیں کرے گا۔ جو بچہ کہہ رہا کہ آدھا گلاس تو پانی تو ہے، یہ ترقی کرے گا۔ جو نیگیٹو سوچتا ہے یہ بچہ ترقی نہیں کرتا، جو پوزیٹو سوچتا ہے یہی بچہ ترقی کرتا ہے۔ بچے کو آپ کیسے اچھا بنائیں گے؟ دھیان سے سنیے گا، نام اچھا رکھیے گا، بچہ اچھا بنے گا۔ اور بچے کو ماسٹر بنانا ہے بنائیے شوق سے، ڈاکٹر بنانا ہے شوق سے بنائیے، لیکن اردو اور قرآن پہلے پڑھا دیجئے، مسلمان بنا دیجئے، یہ بچہ اچھا ہوگا۔ اور بچہ جب پڑھنے لگے تو آپ اس کو حرام مت کھلائیے گا۔ اگر حلق کے نیچے حرام آیا تو وہ حرام کی طرف تو جائے گا، حلال کی طرف نہیں آئے گا۔ دوسری تیسری بات کو یاد رکھیے گا، جب بچہ ہوشیار ہو جائے، گھر میں بچہ ہو تو میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا۔ اگر آپ میاں بیوی جھگڑا کریں گے بچہ کے سامنے، اس کے دماغ میں سب کچھ چھپ رہا ہے، وہ آپ کو اپنی نگاہ سے گرا دے گا، جوانی میں قدر نہیں کرے گا، بڑھاپے میں عزت نہیں دے گا۔ بچہ گھر میں موجود ہے، موبائل مت دیکھیے گا، چاہے آپ تقریر ہی دیکھ رہے ہیں پھر بھی موبائل نہیں دیکھنا ہے، چونکہ بچہ آپ کی کاپی کرے گا۔ باپ ڈرائیور، بیٹا خلاصی، گاڑی کا نمبر 786۔ آپ موبائل چھوڑیں گے وہ دیکھنا شروع کر دے گا۔ اور جو بچہ موبائل کو پکڑ لیا، پڑھنے کا زمانہ ہے، اس کا دماغ صاف نہیں ہوگا، دل پاک نہیں ہوگا۔ جب دل ہی پاک نہیں، دماغ ہی صاف نہیں، وہ بچہ کیا ترقی کرے گا؟ وائرس گھس گیا۔ اس لیے بچے کے سامنے موبائل نہیں دیکھنا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بات بات پر بچے کو مت ماریے گا، اس سے آپ کو 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا بچے کا کلیجہ کمزور ہو جائے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا دماغ اس کا کمزور ہو جائے گا، وہ یاد کرے گا بھولے گا، یاد کرے گا بھولے گا، کہاں سے ترقی کرے گا؟ تیسری بات جو سب سے بڑے نقصان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ بے شرم اور بے حیا ہو جائے گا۔ اس لیے خاص طور پر دھیان رکھیے گا، بچے کو کامیاب کرنا ہے، حلال کمائیے، حلال کھلائیے، موبائل سے دور رہیے، اور اپنے بچے کے سامنے جھگڑا لڑائی مت کیجیے گا۔ دھیان سے سنیے، آپ کا بچہ اسکول میں بھی پڑھے گا، مدرسے بھی پڑھے گا، ماسٹر بھی بنے گا، حافظ بھی بنے گا، طریقہ میں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ بنائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 5 سال اسکول میں پڑھائیے۔ جب 5 سال اسکول میں آپ کا بچہ پڑھ لے تو اسکول سے نکال کر کے 3 سال مدرسے میں داخل کر دیجیے۔ 3 سال کے اندر آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا، اس کا دماغ اتنا تیز ہو جائے گا جیسے کہ پتھر پر چاقو تیز ہوا کرتا ہے۔ اب 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے، آپ ٹیوشن کرا لیجئے بچے کو، بچہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا، آگے نکل جائے گا۔ قسمت آپ کی کہ آپ کا بچہ ماسٹر بھی ہو گیا، حافظ قرآن بھی ہو گیا، دین سے لے کر کے دنیا تک آپ مالا مال ہو گئے۔ انشاءاللہ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، فاقہ کریں گے، پیٹ پر پتھر باندھیں گے، اپنی اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے پہلی فرصت میں اپنے بچے کو مسلمان بنائیں گے، اس کے بعد ماسٹر، ڈاکٹر، پروفیسر بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، خدا ہے مہرباں، بولو بولو ہے مہرباں، بولو۔ 3 کام کیجئے، 3 کام چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ عمر بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اللہ کی عبادت کریں گے۔
رسول کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے۔ 3 کام چھوڑ دیجیے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نوانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔